أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کے کلاس میں ہم سبق نمبر 86 پڑھیں گے، جس میں آج ہم اپنے نئے سبق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ جی الحمدللہ۔ آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے کھڑا فتحہ، کھڑی کسرہ اور کھڑا ضمہ یا الٹا ضمہ۔ اب یہ کیا ہوتے ہیں اور یہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کھڑا فتحہ۔ آپ لوگوں نے پچھلی تختی میں فتحہ، کسرہ، ضمہ پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے فتحتین، کسرتین، ضمتین بھی پڑھ لیا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کھڑا فتحہ، کھڑی کسرہ اور کھڑا ضمہ یا الٹا ضمہ۔ تو کھڑا فتحہ کیسے ہوتا ہے؟ کھڑا فتحہ حرف کے اوپر چھوٹا سا ون کی طرح بنا ہوتا ہے، الف کی طرح بنا ہوتا ہے، اور یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ کھڑا فتحہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی کیا پہچان ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ چھوٹا الف کی طرح یا ون کی طرح بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کسی حرف کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس حرف کے اوپر کھڑا فتحہ آ گیا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر کھڑا فتحہ آ جاتا ہے اس کو ایک فتحہ، ایک کسرہ اور ایک ضمہ سے کی آواز سے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یعنی کہ فتحہ، ایک کسرہ اور ضمہ کو ایک حرکت لمبا کرتے ہیں، اور کھڑی فتحہ کو 2 حرکت لمبا کرتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے با کھڑا فتحہ با، تا کھڑا فتحہ تا، تو یہ ایک فتحہ سے زیادہ اس کی آواز لمبی ہوگی، 2 حرکات اس کو لمبا کریں گے، ٹھیک۔ تو یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے ہوتا ہے؟ یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی کیا پہچان ہے کہ یہ چھوٹا سا الف کی طرح بنا ہوتا ہے یا ون کی طرح بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کھڑی کسرہ۔ اب کھڑی کسرہ کہاں ہوتی ہے؟ کھڑی کسرہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے، اور یہ بھی چھوٹا سے الف کی طرح ہوتی ہے یا ون کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ حرف کے نیچے آتی ہے۔ اگر حرف کے اوپر ہوگا تو کھڑا فتحہ، اور اگر حرف کے نیچے ہوگی تو کھڑی کسرہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر با کے نیچے کھڑی کسرہ آ جاتی ہے تو اس کی آواز کیسے ہوگی؟ با کھڑی کسرہ بی۔ تو اب اس کو ہم ایک کسرہ سے زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے، اور اس کو بھی ہم 2 حرکات لمبا کریں گے۔ با کھڑا فتحہ با، با کھڑی کسرہ بی، ایسے تھوڑی سی زیادہ لمبی آواز ہوگی، 2 حرکات کے برابر، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں تیسری جو ہماری چیز ہے وہ ہے کھڑا ضمہ یا الٹا ضمہ۔ تو الٹا ضمہ کو ہم دیکھتے ہیں کیسے بنا ہوا ہے، اس کی شکل کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو الٹا ضمہ ہے یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی ہم 2 حرکات لمبا کرتے ہیں، ایک ضمہ سے زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ تو اگر با کے اوپر ہم لوگ کھڑا ضمہ یا الٹا ضمہ لگا دیں تو اس کی کیسی آواز ہوگی؟ با کھڑا ضمہ بو، با کھڑا ضمہ بو،
یا با الٹا ضمہ بو، ایسے. ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں. کھڑا فتحہ حرف کے اوپر آتا ہے اور یہ الف کی طرح بنا ہوتا ہے. کھڑی کسرہ حرف کے نیچے آتی ہے اور یہ بھی الف کی طرح یا ون کی طرح بنی ہوتی ہے. اور الٹا ضمہ یا کھڑا ضمہ حرف کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور ان تینوں کو ہم کتنا لمبا کریں گے؟ 2 حرکات کے برابر. یعنی فتحہ کسرہ ضمہ سے ان تینوں کو کھڑا فتحہ کھڑی کسرہ اور الٹا ضمہ کو زیادہ لمبا کریں گے 2 حرکات کے برابر. ٹھیک ہے، تو آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں. امید ہے کہ اب سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.